تو یہ سستے ایڈورڈ سعید ان کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جی نیریٹو ہے نا، آپ نے پختون کا لفظ استعمال نہیں کرنا، آپ نے پاکستان کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اور اگر ایک شخص جس کے پاس نیدرلینڈ کا پاسپورٹ ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ باہر گزارا ہے، وہ شاید اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہو، لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے، پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کیسر احمد رڈر صاحب کی یہ ویڈیو میری نظروں سے گزری، اور ویڈیو پر کلک کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تمنیل پر مولانا خان زیب صاحب کی تصویر لگائی تھی، جن کو ریسنٹلی ہی بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید کیسر احمد رڈر صاحب کچھ میننگ فلی کہے، لیکن یہ غلط فہمی تھی، اور یہ غلط فہمی ہی ثابت ہوئی جب میں نے ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا۔ مجھے پتا چلا کہ صاحب کو تو مولانا خان زیب صاحب کے نام کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، وہ مولانا خان زیب کو مولانا خانزادہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو جب ایک شخص کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے، تو ان کو یہ احساس تک ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھے، کس قسم کی شخصیت تھی جن کو قتل کیا گیا، کس قسم کے نظریات رکھتے تھے وہ، کس قسم کی سیاست کر رہے تھے وہ، کس قسم کی جدوجہد کر رہے تھے وہ، احساس تک ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ تمنیل پر مولانا خان زیب صاحب کی تصویر سب سے بڑی بنا کر لگاتے ہیں، شاید ویورز کے لیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کہنا ہی ہے اور میں ضرور کچھ کہوں گا، تو کچھ بنیادی ضروری سوالات بھی وہ پوچھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر مولانا خان زیب صاحب کو کیوں قتل کیا گیا، کس وجہ سے قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا؟ ایک ایسے شخص کو جو سفید جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، جس جھنڈے پر امن لکھا ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ایک ایسے شخص کو قتل کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس قسم کے سوالات کیسر احمد رڈر صاحب پوچھ سکتے تھے۔ وہ اپنی ویڈیو میں ٹی ٹی پی وغیرہ کے بارے میں بات کرتے تو آئی ول جسٹ ایزیوم کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا خان زیب صاحب کو ٹی ٹی پی نے قتل کیا، لیکن اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ سوالات ضرور ذہن میں ابھرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سوالات پوچھ سکتے تھے کہ پختونوں کی زمین پر ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس کیا کر رہے ہیں، پختونوں کی زمین پر دہشت گردی اور ملیٹنسی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ کیسر احمد رڈر صاحب کچھ گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پختونوں کا جنازہ، پختون کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ آپ، پاکستان کا لفظ کیوں آپ استعمال نہیں کرتے۔ وہ ان لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں ایک سپیس نہیں ملتی ان کو۔ کیسر احمد رڈر صاحب کی نظر میں اس سے صوبائی منافرت بڑھے گی۔ اینڈ فرینکلی اسپیکنگ دیز آرگومنٹ سیم ویری اسٹوپڈ، ویری شیلو اینڈ ویری نیرو ٹو می۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پختون مر رہے ہوتے ہیں، جب پختون کٹ رہے ہوتے ہیں، جب پختونوں کے ساتھ قسم قسم کی کیل کے لے جا رہے ہیں مذہب کے نام پر، تو ان لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی کہ کچھ بھی کہے پختونوں کے بارے میں، کچھ بنیادی سوالات ہی اٹھائے۔ جس طرح میں نے کہا، اب اگر پختونوں کے لیے ایک بنیادی مسئلہ امن کا مسئلہ ہے، تو اس قسم کے سوالات ہی کہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ بدامنی کیوں ہے؟ کیا پختونوں کی کلچر میں اس طرح کچھ ہے؟ پختونوں جس طرح مذہب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس میں اس طرح کچھ ہے جس کی وجہ سے ملیٹنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیررزم ہوتی ہے، پختون خود ہی ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں، ان چیزوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، یا وجہ کوئی اور ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس قسم کے سوالات ہی وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پوچھتے۔ لیکن جب پختون خود کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ہماری زمین پر ملیٹنسی، ٹیررزم، اس قسم کی واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں مثال کے طور پر آپ نے دیکھی ہوگی اولسی پاسون، پختو میں اسے کہتے ہیں اولسی پاسون پیپلز رائزنگ، جس میں لوگ سفید جھنڈوں کے ساتھ سڑکوں پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہم ملیٹنسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ٹیررزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ملیٹنسی ہوتی ہے، وہاں پر ٹیررزم ہوتی ہے۔ جب لوگ خود یہ سوالات پوچھتے ہیں، تو یہ سستے ایڈورڈ سعید ان کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جی نیریٹو ہے نا، آپ نے پختون کا لفظ استعمال نہیں کرنا، آپ نے پاکستان کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو مولانا خان زیب صاحب کا بیٹا جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے باپ کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ ایک سیاست کر رہے تھے، وہ ایک نظریہ رکھتے تھے پختونوں کے لیے، وہ امن کے لیے چیخ رہے ہوتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، تو میں ان کے پاس جا کر ان سے کہوں کہ مجھے میں بہت خپا ہوں، بہت افسردہ ہوں، بہت غم میں ہوں، قتل کیا گیا آپ کے
والد صاحب को, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, अकाउंटेबिलिटी नो. अच्छा, कत्ल किया गया, मुझे मैं खपा हूँ. लेकिन चलो आपको एक लेक्चर देता हूँ डिस्कोर्स एनालिसिस पर. पख्तून का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना, पाकिस्तान का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है. आपने ये कहना है कि मेरे पाकिस्तानी वालिद साहब को कत्ल किया गया. तीसरी पॉइंट, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक मरोड़ सा क्यों हो जाता है इस किस्म के लोगों के पेट में जब वो पख्तून का लफ्ज़ सुनते हैं. जब पख्तून कहते हैं कि मैं पख्तून हूँ और पख्तूनों के साथ इस किस्म की वाक़यात होते हैं, और जब वो फिर कहते हैं कि पख्तूनों के साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं, तो तकलीफ क्यों होती है इन लोगों को. मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती. मैं एक पख्तून हूँ, आई एम अ प्राउड पख्तून. मुझे फ़ख्र है अपनी पख्तून आइडेंटिटी पर, मुझे फ़ख्र है अपनी तारीख पर, ख़ास तौर पर उस तारीख पर जिसमें पख्तूनों ने इस्तेमालत के ख़िलाफ़ जदोजहद की है. मुझे फ़ख्र है उस तारीख पर, मुझे फ़ख्र है अपने लोगों पर, उनकी एक्सपीरियंसेस पर. मुझे फ़ख्र महसूस होती है जब मैं उनकी एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर चीज़ों को देखने लगता हूँ. और अगर एक शख्स जिसके पास नीदरलैंड का पासपोर्ट है, जिसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बाहर गुजारा है, वो शायद अपने लोगों के साथ इस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ये उनका मसला है, पख्तूनों का मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है. मैं एक पख्तून हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ. मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं दिखाई दे रही कि अगर मैं कहूँ कि मैं पख्तून हूँ तो मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, और अगर मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पख्तून नहीं हूँ. मुझे किसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नज़र नहीं आती. और जिस शख्स को एक किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती है इसमें, तो वो एक जहनी मरीज है, उनको आप हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हो. क्योंकि इस किस्म की जहरीली जहन जो होती है वो ही असल में नुकसान दह होती है. वो लोग नहीं जो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है. इस किस्म की जहनीत, जहरीली जहनीत ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है. इस किस्म की जहनीत ही लोगों को नुकसान पहुंचाती है. वो नहीं जो कहते हैं कि हमें हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए. और वो लोग जो अपनी स्टोरीज बयान कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, दे आर नॉट द डेंजर. इस किस्म की जहरीली जहनीत ही पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और पाकिस्तान के लोगों के लिए ख़तरा है. और एक और पॉइंट ये कि बहुत खेले गए मजहब के नाम पर पख्तूनों के साथ ये गेम्स, दे आर नाउ गेटिंग एक्सपोज्ड एंड दे विल बी एक्सपोज्ड इवन मोर. एक और पॉइंट ये कि किसी भी शख्स को चाहे जितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पख्तून अपनी एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे. वो अपनी स्टैंड पॉइंट से चीज़ों को देखेंगे. इससे अगर किसी को भी तकलीफ हो, जितनी भी तकलीफ हो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. एंड वी विल लुक एट हिस्ट्री फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पख्तून एज वेल.